बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। सियासत के आगाज़ करेंगे, मगर सियासत में जिस तरह से जैसे जैसे नाम आते जाएंगे सभी के ऊपर बहस होगी, मगर ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान का बदला हुआ अचानक ये रवैया और इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब का जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उनका कॉन्फिडेंस ख़ास तौर पर ज़ेर बहस रहेगा। इसके साथ साथ पाक बहरिया की सलाहियत में होने वाले गैर मामूली इजाफे के ऊपर भी बात होगी। कराची के मसाइल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम मुकाबिल में ये बात की थी कि आज तफसील से इन मसाइल के ऊपर बात होगी, ये भी करेंगे। और इसके साथ साथ 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद किसान अभी भी दिल्ली की सरहद पर मौजूद है, वापस जाने को तैयार नहीं। अब वहां पर क्या होगा, मोदी के लिए कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो सर उठा के इस वक्त खड़े, इस पर बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले सियासत पे जैसे मैंने कहा बात करेंगे। मुझे मौलाना साहब की कल भी आपने गुफ्तगू की थी, उनके रवैये में बदला हुआ ये अचानक जो एक तब्दील हुआ है रवैया, या 90 की डिग्री पे वो टर्न कर गए हैं, उसकी वजह क्या है ये बताएं। देखिए, मैं तो आपको शुरू दिन से बता रहा हूँ कि मौलाना, एक तो मैंने आपको ये बताया कि बिल्कुल पिंडी नहीं जाएंगे, डे 1 से मैं क्लियर था। याद दहानी कराऊं लोगों की, उनके मिजाज को लोगों की याद दहानी कराऊं। जी प्रोड्यूसर साहब, जरा लोगों का हाफिज़ा दोबारा सामने लेके आते हैं, जरा याद कराएं लोगों को। ना इस्तीफे होंगे ना धरना होगा, सारे बात कर रहे हैं। और अब जो मैं बात अर्ज आपसे करने लगा हूं उसमें तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। मौलाना भी बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जी वो भी बात कर रहे हैं। जुलूस पिंडी नहीं जाएगा, जुलूस वहां जाएगा इस्लामाबाद। अच्छा, जाएगा, अगर जाएगा तो वहां जाएगा, जाएगा तो वहां जाएगा। हर्फ ब हर्फ सच हो गई आपकी बात हारून साहब। देखिए, उसकी वजह यह है कि आदमी के मिजाज को देखना चाहिए, स्टेटमेंट को नहीं देखना चाहिए। बिटवीन द लाइन जो मैसेज है उसको देखना चाहिए। अंदाज़ा गलत भी हो जाते हैं, कोई फख्र की बात नहीं है कि अंदाज़ा ठीक हो गया, बाज़ औक़ात गलत हो जाते हैं। मेरे लिए फख्र की बात है। गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये मिजाज नहीं है अपोजिशन का। नंबर 1, अब अरसे से एक आदमी 20 साल से सरकारी सियासत कर रहा है, सरकारी वसाइल पे बल रहा है, उस पर ज़िंदगी गुजार रहा है, सर से पाँव तक करप्शन की दलदल में उतरा हुआ है। एक तर्ज ज़िंदगी इस तरह वजूद में आता है। नहीं, नवाज शरीफ के बारे में लोग कहते हैं ना बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करेगा, थपकी रहेगी तो करेगा। ये मरियम का आप देख लेंगे, यानी है तो अंदाज़ा, कोई दावा तो नहीं करना चाहिए। मरियम से समझौता करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट, कोई बात ही नहीं है समझौता करना। और ये तो वो लोग हैं, वो एक साहब है, मैं नाम नहीं तो बहुत मशहूर आदमी है, उन्हें समझाया कि भाई अगर आप नवाज शरीफ के साथ न जाएं, 90 की बात है, तो आपके वजीर आजम बनने का चांस है। बिल्कुल चांस था। तो सारी बहस के बाद उन्होंने पूछा, अगर फ़र्ज कीजिए मैं वजारत में जाऊँ तो मैं कौन सी वजारत लूँ। ये सारी बहस का हासिल ये था, और होते होते उनकी हालत ये हो गई कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी नहीं जीत सके। 4-5 उनकी सिक्योर सीटें, नाम लेना मुनासिब नहीं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्त। मौलाना अपोजिशन की सियासत नहीं कर सकते, मजबूरी से कर रहे हैं, यानी उन्हें खतरा है गिरफ्तारी का, और बिल्कुल सही खतरा है। ये मजबूरी है बस, तो वो करप्शन की है ना, बेताशा करप्शन की है। मतलब तो करप्शन इस तरह की जैसे कोई इसी आदमी को, भूखा आदमी हो और एक बावर्ची खाने में घुस जाए, किसी तरह चले जाए, इत्तफाक से चले जाए किसी के घर में, और इसकी परवाह ही ना करे, खाना खाना शुरू कर दे, घर वाले देख लेंगे क्या करेंगे। यानी इतना तहम्मुल भी ना हो कि घर वालों से कहे तो भाई एक मुसलमान का घर है, मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे खाने का दो, खाना खिलाने का दो। मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम, 99% चांस तो ये है, 90% तो है खाना मिले और सलीके से मिले। मगर भूख बाज हड्डियों में बहुत गहरी उतरी हुई होती है। वह कर्नल कज़ाफ़ी से पैसे लेते रहे, और उससे लेते रहे अपना सद्दाम हुसैन से जो लोग पैसे ले सकते हैं। जनरल मुशर्रफ ने अपनी काबीना को ब्रीफिंग दी थी कि इंडिया से नकद पैसे लिए मौलाना फजलुर रहमान, इंडिया से, और उस काबीना के लोग जिंदा हैं। अगर किसी, जिन साहब ने मुझे बताया था वो इस दुनिया से चले गए, वो सादक और अमीन आदमी थे। सादक और अमीन नहीं कर, सॉरी मैं खुद मना कर दूँ, सच्चे आदमी थे, अमानतदार आदमी थे, कभी उन्हें मैंने गलत बयानी करते नहीं देखा। उस काबीना के लोग जिंदा सलामत हैं और मुमकिन है उनमें से कोई गवाही दे। बहरहाल मुझे उसमें कोई डाउट रत्ती बराबर भी नहीं। उसी वक्त उन्होंने मुझे बताया था। वो मौलाना फजलुर रहमान के मुखालिफ नहीं थे, उस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्हें सदमा हुआ और उन्होंने बताया कि ये बात हुई है। अच्छा, पैसे तो उन्होंने छोड़े नहीं, शहीदों की ज़मीन नहीं छोड़ी। कई दफ़ा आपने बताया। अच्छा, आप देखें ना, वो कह रहे हैं
میں جن سیاستدانوں سے کبھی نہیں ملتا کسی صورت میں، اس میں ایک مولانا فضل الرحمان. اس لیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری بہت بھاری عائد ہو جاتی ہے. درست. ٹھیک ہے، وہ اس کے ثبوت مہیا کرنا کوئی کام ہی نہیں ہے. دیکھیے نا، میں دفتر میں دندناتا پھروں اور کہوں کبھی میری بات سنی جائے، اور نہیں سنی جائے گی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلاں کا. ایک دن مجھے بلا کے بتایا جائے کہ یہ ہے، یہ اپنی تصویر دیکھ لیں، آپ فلاں چیز چرا رہے ہیں. اس کے بعد میری کیا ثبوت آ جائے، کہ کتنی میری یعنی ہمت رہ جائے گی. وہ ایکچولی یہ واقعہ ہوا کہ ایک دفتر میں کام کرتا تھا، تو وہ ایک صاحب جو ہیں وہ کرتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے. نچلے درجے کا ملازم تھا، تو وہ ہیرا پھیری کرتا، ابھی ملازم ہوا ہی تھا، ہیرا پھیری کرتا تھا. 100 روپے کی چیز لاتا تھا، کہتے 990 روپے کی، 1000 روپے کا نوٹ غائب کر دیتا تھا. 900 روپے کی ہے، 850 روپے کی ہے. اچھا، وہ ایک دن وہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے، پکڑا گیا اور چلا گیا، بس ختم. تو بھائی آپ نے زندگی کیا گزاری؟ اتنے تضادات کا بوجھ اٹھا کے آدمی دوڑ میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وہ تو سرپرستی کر رہے ہیں اس دوڑ کی. کیا سرپرستی کر رہے ہیں؟ وہ تو بھاگ گئے، دوڑ کے گئے. اور نواز شریف بھاگیں گے، شہباز شریف پہلے ہی بھاگا ہوا ہے. دیکھیں نا، خواجہ آصف جو کس تنتنے سے بات کرتے تھے، آج ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں صاحبزادے کیا تو انہیں کیا نا، کچھ عمارات گرا دی گئی. اس طرح کے واقعات اور بھی ہوں گے. دیکھیے، ابھی تو حکومت سنبھل نہیں رہی نا، دباؤ بہت ہے نا. اپوزیشن کا دباؤ الگ، مہنگائی کا دباؤ الگ، کرونا کا دباؤ الگ. جیسے جیسے یہ حکومت سنبھلے گی، میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں، اس پہ میں لمبی بات نہیں کروں گا، پھر کسی دن کروں گا، کام کر رہا ہوں اس پہ. پنجاب کے محکمہ ایکسائز میں ہر سال 250 سے 300، 250 میں کہہ رہا ہوں، 300 ارب کا گھپلہ ہوتا ہے. اس سال بھی ہوا ہے. ایک آدمی کے نام پہ 100 1000 گاڑیاں رجسٹر کی گئی ہیں. ڈیٹیل کب دیں گے آپ؟ بس جب مل جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ حکومت کا حال تو یہ ہے. بزدار یاد رکھیے، جب میں پنجاب کے بارے میں بات کروں تو ایک بات یاد رکھیں کہ وزیر اعلیٰ کا نام عثمان بزدار ہے. سردار اب شروع میں نا کئی لوگوں نے کہا چونکہ یہ سرائیکی بیلٹ ہیں، سرائیکی بیلٹ کا تو پورا استحقاق ہے، انہیں تو موقع ہی نہیں ملا. اب تو 4 6 8 وزیر اعلیٰ سرائیکی بیلٹ سے، اور یہ تو بڑے ذہین لوگ ہیں. نوابزادہ نصر اللہ خان کہاں کے تھے؟ بزدار صاحب پہ آپ کو بہت سے ہیں. مصطفیٰ خیر کہاں کے تھے؟ بہت سے لوگ ہیں. دیکھیے، یہ متحمل ہو ہی نہیں سکتے. میں نے آپ سے بالکل واضح الفاظ میں کیوں کہا تھا کہ ان کا رابطہ ہے؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ رابطہ ہے، اور پچھلے بھی جب آئے تو رابطہ تھا، اور انہیں ان سے کچھ بات چیت کی گئی تھی. اب اس بات چیت کی obviously ہمیں تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن سگنل انہیں کوئی دیا گیا. آج بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 7-8 مہینے میں عمران حکومت چلی جائے گی. یہ ایک ایجنڈا ہے جو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ وہ سازشی لوگ ہوں، ضروری نہیں وہ جھوٹے. بھائی آدمی سورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بعض اوقات اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. اچھے بھلے لوگ بھی بعض اوقات جو ہیں، بھائی کیسے چلی جائے گی؟ جانے کو تو کل چلی جائے. کوئی ہم غلطی بڑی کر بیٹھے، بلنڈر کر بیٹھے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک تجربہ آپ نے کر لیا اور اس کا نتیجہ ایک نکلا. آپ 1000 دفعہ وہ تجربہ کر لیں، وہی نتیجہ وہی نکلے گا، وہی نتیجہ نکلا. ان کا یہ خیال ہے. یہ تو چمبا، اس کے 2 کمرے جو ان کے نام پہ تھے لاہور کے، اس کا تو مجھے پتا ہے سارا سال. اور ایسی کتنی چیزیں نکلیں گی. 600 کنال اپنے نام زمین، بھائی کے نام زمین، بیٹے کے نام زمین، دوستوں کے داماد کے نام زمین، دوستوں کے نام زمینیں، جاننے والوں کے نام زمینیں. اس کا کیا حساب یہ دیں گے؟ یہ ٹھیک اسی طرح ڈائلیوٹ ہوتے جب وہ تو سڈنلی ایک دن واقعہ ہوا تھا نا الطاف حسین کا. یہ بھی ڈائلیوٹ ہوتے چلے جائیں گے. مدارس میں کیا ریپوٹیشن باقی رہے گی؟ پھر ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے. ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے حافظ حسین احمد صاحب کو جب تک ٹکٹ ملتا رہا، اور مولانا شیرانی جب تک نظریاتی کونسل کے سربراہ رہے، انہیں کوئی خاص شکایت نہیں تھی. بات سچی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جنہوں جب حصہ ملنا بند ہو گیا، ہاں حصہ رسیدی بند ہو گیا، تو اصول یاد آ گئے. وہ منظور بھٹو صاحب کا ایک بیان تھا، اس میں مرحوم عباس نے سرخی لگائی
وہ انہوں نے بے نظیر کے خلاف بیان دیا، منظور بھٹو نے، وزیر اعلیٰ تھے، اور وہ آن ہز وے آؤٹ تو نے بیان دیا حصہ دو، حساب دو یا حصہ دو. وہ بڑی کمال کی سخی جماعتیں تھے، حصہ دو یا حساب دو. یہ تو اصل میں جب تک یہ مجموعی، لیکن اب ساتھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہ گواہی دیں گے. ان کو تو یہ بات یوم قیامت وہ کیا کہا گیا تھا نا، ہاتھ پیر گواہی دیں گے. دنیا میں ہاتھ پیر تو نہیں گواہی دیتے، دے بھی سکتے ہیں، کبھی کوئی سائنس اتنی ترقی کر لے گی تو یہ ہاتھ پیر تو ان کے خلاف گواہی دے. اب آ جائیے اس پہ پرویز خٹک صاحب، وہ ان کا کانفیڈنس ہے یا اوور کانفیڈنس ہے، پہلے یہ بتائیں آپ. نہیں وہ اوور کانفیڈنس نہیں، چڑے ہوئے ہیں. اوور کانفیڈنس تو ہے ہی، اوور کانفیڈنس تو ہے ہی، چڑے ہوئے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ بننا تھا. اب یہ معاملے کی خرابی اب نہیں شروع ہوئی ہے، یہ اتفاقی واقعہ نہیں. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے مضبوط گروپ بنا لیا تھا اور عمران خان صاحب بے بسی اور لاچارگی محسوس کرتے تھے. یہ عثمان بزدار اور محمود خان، یعنی پنجاب کا محمود خان یہ ہے اور وہ پختونخوا کا عثمان بزدار ہے. یہ کیوں چنے عمران خان؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو پالیسی ڈیسیژن ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں جی کوئی روحانی شخصیت اور یہ، میں جانتا ہوں اس اجلاس میں جو آدمی شریک تھا اس نے مجھے بتایا بھائی یہ پالیسی ڈیسیژن ہے، وزیر اعلیٰ وہ بنایا جائے گا جو کہنے میں رہے، بس کہنے میں رہے. کیونکہ انہوں نے اپنے تمام رشتہ دار جو ہیں ارکان اسمبلی بنوا دیے تھے، بہن بھائی بھتیجے وغیرہ وغیرہ، دور کے رشتہ چیزیں بھی سامنے آئی تھیں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا دعویٰ ملاحظہ فرمائیں کہ میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں وہ آگے بڑھتا ہے اور میں جسے، یہی خلاصہ ہے نا، وہ آسمان پہ جو میں پیچھے تم یہ نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. بہترین. یگانہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ وہ اپنے آپ کو غالب سے بڑا شاعر سمجھتے تھے. آخری عمر میں کہا صلح کر لو یگانہ غالب سے، وہ بھی استاد تم بھی استاد، وہ بھی ایک استاد، وہ بھی ایک استاد. He is one of the teachers. یہ جب مگر انہوں نے ریئلائزیشن کسی لمحے میں ہوئی تو کہا کہ خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. خوبصورت. مگر یہ شاعری نہیں ہے، شاعر کی تعلیق قابل معافی ہے. شاعر کا مبالغہ تو شعری مبالغہ ہے نا. سیاستدان اچھا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اصل میں وہ کیا رو پیٹ رہے ہیں، تھک گئے کہ مجھے بناؤ وزیر اعلیٰ، پلیز مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ. اچھا پلیز پہ اور نہیں، اس میں کہا نا ان کے مجھ پہ احسانات میں پہلے دھمکی دی، پھر احساس ہوا، کہا ان کے مجھ پہ احسانات ہیں. احسان کہ بھئی آپ چیف منسٹر کیسے، جوڑ توڑ کی آپ کی صلاحیت ہے، کرپشن نہیں کی. یہ اگر وہ کہتے ہیں نا میں نے کرپشن نہیں کی تو وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن آپ ایک دن تحریک انصاف میں شامل ہوئے 2012 میں اور چیف منسٹر بنا دیے گئے. آپ کو کون چیف منسٹر بناتا تھا؟ آپ کو تو بطور آپ جب وزیر ہے تو کوئی جانتے، جوڑ توڑ کی صلاحیت ہے ان میں، کرپشن نہیں کی، ٹھیک ہے. اور مطلب مگر یہ تو انہوں نے کیا نا، انہوں نے اور کوئی دوسرے لوگوں نے مل کے کہ فوزیہ جو 18 برس سے، فوزیہ قصوری جو تھی خواتین ونگ کی تھی، انہیں پیسے خرچ کر کے ہرایا اور ایک گمنام خاتون کو، پھر انہیں ٹکٹ نہیں دیا، پھر شیریں مزاری ڈٹ گئی کہ نمبر 1 میرا ٹکٹ ہوگا. انہوں نے بلیک میل کیا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ میں آپ کو یہ بات لکھ کے دیتا ہوں، اندازہ ہے، دیکھیے دعویٰ نہیں میں کر رہا، مگر میں اندازے کی حد تک یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بیٹرے کریں گے عمران خان کو ایٹ دی فرسٹ اپرچونٹی. پرویز خٹک صاحب بالکل ایٹ دی فرسٹ اپرچونٹی. پرانے ساتھی ہیں یہ. کب پرانے ساتھی جی؟ 2012 میں شامل ہوئے نا، جب لاہور کا تاریخی جلسہ ہو چکا تھا، اس کے بعد ہے پرانے ساتھی. اب سب پرانے ہیں. اس خاکسار کے سوا ایک بھی آدمی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ پہلے 15 برسوں میں پوری طرح متحرک رہا عمران خان کے ساتھ. ایک بھی نہیں ہے. میرے تو خیر مجھے تو الیکشن نہیں لڑنا تھا. یہ کتنے پرانے تھے، کتنے جرنلسٹ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے اس کا ساتھ دیا. یہ کلپ نکال کے دکھائیں، میرا کام نہیں ہے یہ، نہ مجھے اس سے غرض ہے، نہ مجھے کوئی نام چاہیے کسی سے، اور عمران خان سے تو بالکل ہی نہیں چاہیے. نہیں خان صاحب کبھی آفر شاید کبھی کی ہو کہ کچھ نہیں، مجھے کہا نا سینیٹر بناؤں گا تو مجھے آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ میری مت ماری گئی ہے. کیا مطلب سینیٹر بننے کے لیے یہاں پہ کروڑوں لگائے جاتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا، تنخواہ بھی کم ہو جائے اور مرتبہ بھی کم ہو جائے اور اپنی آزادی بھی ختم ہو جائے
تو وہ اچھا یہ سینیٹر سے اچھی نہیں ہے؟ یہ آرام سے آتے ہیں شام کو دفتر میں اور آرام سے کام کرتے ہیں، معاوضہ بھی بہتر ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، ماحول بھی ٹھیک ہے، وہاں کیا مطلب ہاتھ کھڑا کریں جا کے؟ اس میں کوئی برائی ہے ہارون صاحب؟ خوشامد سے بدتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پیروی تقلید سے بدتر کوئی چیز نہ دین میں بالکل ہے، درست، نہ دین میں ہے نہ دنیا میں۔ آزادی سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ وہ ضیاء الحق نے کہا تھا، مشہور امریکن جرنلسٹ نے اس کا انٹرویو کیا، اس نے کہا 100 امریکی کمپنیاں ایٹمی بجلی کے لیے پاکستان سے تعاون کریں گے۔ کیا اس نے اس دن اس کی آنکھوں میں چمک تھی؟ اس نے کہا آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی۔ ضیاء الحق کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا، غلطیاں اس کی ہیں، غلطیاں کیا بلنڈرز ہیں، فوجی حکومت کا جواز ہی نہیں، پہلی بات ہے۔ لیکن ضیاء الحق کا پاکستان مضبوط تھا کہ آج اس کے بعد کا پاکستان، ضیاء الحق کے بعد پاکستان کمزور ہوتا گیا، اب پھر دہشت گردی سے نکلا ہے، اب سنبھلا ہے۔ اب واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اس پر ہی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر مضبوطی کی جب بات کریں گے تو پاک بحریہ کی بھی بات کریں گے جس کی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیاست کے اوپر اور بھی کچھ بات کرنی ہے ہارون صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جو خبریں آ رہی ہیں، مہنگائی اور بڑھ گئی ہے، مصنوعات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ صاحب نے کہا مہنگائی کم ہو گئی ہے، مجھے تو خبر پیٹرول کی نظر آ رہی ہے ہارون صاحب، وہ بڑھا دیا ہے بھائی۔ یہ خوابوں کے دنیا میں رہتے ہیں، کبھی کبھی خان صاحب ایسی عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ مہنگائی کم ہو گئی ہے، ساتھ ہی پیٹرول کی قیمت 3.25 روپے لیٹر بڑھ گئی، تو مہنگائی بڑھ گئی نا۔ جیسے ہی یہ فکرہ نشر ہوا مہنگائی بڑھ گئی، اور چند چیزوں کی قیمتیں گری بھی تھیں، چند چیزوں کی، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، زیادہ تر کی بڑی۔ جب اس طرح کا بیان دیتے ہیں، وہ کہتا ہے مٹر جو ہے 7 روپے کلو، پھر ڈاکٹر فردوس عاشق خوان نے کہا تھا، اور وزیر خزانہ صاحب نے کہا تھا 17 روپے کلو ٹماٹر بک رہے ہیں، جبکہ 100 روپے بک رہے ہیں، کسی سے سن لیا۔ چلیے، جب آپ غیر محتاط بیان دیتے ہیں، پھر آپ انہوں نے اعلان فرمایا کہ میں لوگوں سے بات کیا کروں گا، کل بات کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ کوئی کچھ کیوں کا کیا مطلب؟ نمبر بھی جاری کیا انہوں نے، تو آپ فون کریں بات کریں۔ نمبر کیا ہوتا ہے؟ چیز کی لاجک دیکھنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب دیا کروں گا، یہ کہا تھا، وہ جاتے ہی نہیں پارلیمنٹ میں۔ بھائی ایک چیز پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ جو ایک ہمارے یہ گمکس پالیٹکس میں شعبدہ بازی ہے۔ وہ کہا جائے ہمارے ایک تو وائزوں نے نا جو تاریخ سے بالکل ناشنا یہ تاثر دیا کہ ساری کوئی 40 ملکوں پہ جو اب دنیا مشتمل ہے، وہ جناب عمر فاروق اعظم کی حکومت تھی، اور جناب عثمان غنی کی بھی، تو وہ حضرت عمر دنیا کے ہر شہر میں موجود ہوتے تھے اور بتاتے بھائی وہ کبھی کبھی مدینہ منورہ میں رات کو جو ایک بستی جس کی آبادی مختلف ہے، آرام اور رخین کی 2000 سے 5000 تک تھی، تو کتنی بڑی آبادی تھی؟ یعنی لاہور کا ایک بہت چھوٹا سا محلہ بھی، اس سے بھی چھوٹی، تو اب بھی مدینہ منورہ چھوٹی سی آبادی۔ وہ جیسے وہ ہر چیز کو خود دیتے، فیصلے بھی خود کرتے تھے، ساری پالیسیاں بھی خود بناتے تھے۔ بھائی نہیں، مشورہ کرتے تھے، گائیڈ کرتے تھے، اور اپنی موجودگی کا احساس بہت زیادہ دلاتے تھے تاکہ وہ ایک موجودگی کا احساس ہو، اور اس کو بعد دوسرے حکمرانوں نے بعد میں تاریخ میں اس کو اپنایا ہے، اپنی موجودگی کا احساس، خاص طور پر رکن الدین بائبرس نے۔ تو یہ ٹیلی فون پہ کتنے دن بات کریں گے؟ کل ایک دن کا ابھی تو کہا ہے، شام 4 بجے ہوگا، نہیں کل کر لیں گے، اچھا ایک دن کے لیے کر لیں گے، مستقل طور پر نہیں ہو سکتا یہ کام، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، جس چیز کی منطق نہ ہو اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ ممکن اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرے وزیر اعظم آپ کے موجودگی کا، تو وہ اتنا احساس دلاتے ہیں۔ دیکھیے اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی ہے، پاور ان سین ہوتی ہے، جو آدمی ہر وقت ٹیلی ویژن پہ نمودار ہو اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن پہ آج کل سعد رفیق صاحب بھی کافی زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس ڈی ایس پی نے کھوکھر برادران کے گھر کے خلاف کارروائی کی ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ قانونی چارہ جوئی بے شک کریں، باقی وہ تو آج کوئی ٹکر چلتے رہے کہ یہ افسروں کو دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے، نہیں کیا دیکھ لیں گے؟ ابھی اصل میں پتہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کسی سیانے نے عثمان وزار بیچارے کو تو ککھ کا پتہ نہیں، اردو میں وہ مفہوم ادا ہی نہیں ہو سکتا جو لاہور کے راستوں کا نہیں پتہ، نہیں سرائکی میں بہت میٹھی نہیں، بہت فصیح زبان، میٹھی تو ہے ہی،
بہت فصیح زبان ہے. بات یہ ہے سرائکی میں کہیں گے کئی شاید پتک ہے نہیں. بات یہ ہے کہ وہ ابھی کسی نے ان کو سمجھایا, انہوں نے کچھ پولیس افسر تبدیل کیے, خاص طور پہ ایس ایچ او, ورنہ ایس ایچ او ابھی 6-8 مہینے پہلے تک مسلم لیگ کے دفتر سے فون جاتا تھا, اور وہ ان کے کہنے پہ بہت ایسے افسر تھے. پولیس میں افسر شاہی میں واٹس ایپ گروپ ہیں اب بھی, ان کو پتہ نہیں, آئی بی کو پتہ نہیں, امپروو تو کیا ہے مگر کتنا امپروو کیا ان کو پتہ نہیں, کتنے افسر آج بھی شریف خاندان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو کچھ چیزیں پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتی. سعد رفیق صاحب قانونی کارروائی کریں تو کریں. ایسا لگتا ہے وزیر اعظم سمیت, مولانا فضل الرحمان سمیت بہت سے سیاستدان, سعد رفیق سمیت, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کتنا دندن آ رہے تھے, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. بھائی آپ نے کیا کیا ہے, آپ کا اثاثہ کیا ہے؟ آپ جو دھمکیاں دیتے ہیں, مطلب ان میں سے بس ذاتیات میں زیادہ بات نہیں, ایک ایک کچا چٹھا اگر بیان کیا جائے تو تاب نہیں لا سکتا ان میں سے کوئی آدمی. معاملات ایسے ہیں. بس دھمکیاں افسر شاہی کو کیا دھمکیاں آپ دے رہے ہیں؟ وہ ڈی ایس پی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے, اس نے کر دیا, اس کا کام تھا. وہ تو کہتے 4 آنے کے لیے, اس کے خلاف کیا قانونی چارجوئی کریں گے؟ وزیر اعظم کے خلاف کریں, وزیر اعلیٰ کے خلاف کریں, اور ڈی ایس پی کے خلاف کیا قانونی چارج؟ وہ تو کہتے ہیں ہارون صاحب 4 آنوں کے لیے حکومت کے اعلی کار بن گئے ہیں. تو یہ سب مسلم لیگ کے ورکر شریف خاندان کے اعلی کار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پی ٹی آئی کے سارے ورکر اور لیڈر, گورنر اور وزرائے اعلیٰ اور وزیر عمران خان کے اعلی کار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور تمام افسر جو ہیں وہ سندھ میں زرداری خاندان کے اعلی کار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سب یہ تو معاشرے ہی اعلی کاروں کا ہے. اس میں آزاد آواز کون تھے؟ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی اور بہت ہی اس کی داد دی گئی تھی, ہم نے بھی داد دی تھی کہ سیاسی پارٹیوں کو اداروں کی شکل یعنی جمہوری تشکیل ہونی چاہیے. اب کیوں نہیں کہتے؟ غالباً کہا گیا ہے کہ بھائی یہ بات کہنا بند کریں, آپ نے ٹکٹ لینا ہے اگلی دفعہ. ٹکٹ کا اب وہ مریم کے جناب علمبردار بن گئے اور جناب نواز شریف صاحب کے وفادار ہو گئے. یہ سیاستدان بڑی فرسٹریشن کا شکار. چلیے میں ذرا ایک اچھی کچھ چیزوں کی جانب بڑھتی ہوں. پاک بحریہ کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب. کیا میں کہتی ہوں کہ پاک بحریہ کی صلاحیت میں یہ اضافہ اچانک ہونا شروع ہوا ہے؟ نہیں اچانک نہیں, اس کی ریئلائزیشن ہوئی. دیکھیے یہ بات زیر بحث دیکھیں, 2 مسائل تھے. ٹھیک, بحریہ کیوں نظر انداز ہوئی اور کیوں اچانک, کیوں بتدریج اب اس کی قوت میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو بحریہ کو برائے نام حصہ ملا تھا. غالباً فارمولہ یہ تھا کہ کوسٹ لائن کسی سمندری حدود کس کی وسیع ہے؟ بھارت کی. آبویسلی بھارت بہت بڑا ملک ہے اور یہ دیکھیں اس شیپ میں ہے. ٹھیک, پاکستان جو ہے نا جس شیپ میں اس کے ساتھ سمندر 1000 میل کا لگ بھگ ہوگا, بھارت کی طرف سے زیادہ, بھارت کا اس سے کئی گنا بڑا ہے. اور ظاہر ہے وہ برطانیہ انہوں نے فیور بھی کرنا تھا, تو بڑی بحریہ کا بڑا حصہ, بحریہ تھی کتنی اس زمانے میں, بڑا حصہ بھارت کو مل گا. دوسرا یہ ہے کہ بری فوج کا غلبہ رہا فیصلہ سازی میں. یا تو حکومتیں رہیں, مارشل لا رہے, ورنہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ادروائز بھی بہت پاورفل ہوتا ہے. یہ ریئلائزیشن شروع ہوئی جب خلیج فارس کی اہمیت اجاگر ہوئی. ٹھیک, پھر جو پچھلے 1 عشرے میں 15-20 سال میں جو واقعات ہوئے عالم عرب میں, بحیرہ احمر میں, بحر ہند میں, خلیج فارس میں, اور اب خلیج فارس کی اہمیت بے پناہ ہو گئی. تیل دنیا کا آدھے سے زیادہ وہاں سے گزرتا ہے. 2 بڑی اکانومیز انڈیا کی اور بھی بہت سی اکانومیز, مطلب افغانستان بھی کہاں سے جائے گا, اور چین کی, اس کے لیے تیل کہاں سے جائے گا؟ یہاں سے جائے گا. یہاں امریکہ, برطانیہ, فرانس اور چین کی پریزنس ہے. صحیح, یہ چین کے جنوبی سمندروں میں ہے اس کے بعد. لیکن یہ دیکھیں نا, اس کو تو بند کیا جا سکتا ہے. تو چھوٹا سا ایریا ہے, جبرالٹر کی طرح, جبل الطارق کی طرح. وہ مراکش کے اور اس کے درمیان جو ہے اسپین کے فاصلہ کم تھا, تو وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے نا. بھائی بادبانی جہازوں سے اس زمانے میں انجن تو نہیں ہوتے تھے جہازوں میں, چند گھنٹے میں وہ اتر گئے جا کے ہزاروں آدمی اسپین میں. اب یہاں سے یہ تجارتی کارواں ہے اور راستہ ہے, اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. صحیح,
لہٰذا اب پاکستان نیوی جو ہے اس کی اہمیت کا بتدریج ادراک ہوا. پھر اس دیکھیں انڈیا 10-15 سال پہلے تک انڈیا یہ کہتا تھا کہ جب چاہیں کراچی کی ناکہ بندی کر دیں, گراؤ کر لیں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا. آپ نے چین کے ساتھ 6 غالباً فریگیٹس کا کیا. دیکھیں ایک چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں, بوٹس, لیکن اب تو بوٹس بھی ایشیا کے جنرل میں میزائل لگ سکتے ہیں. چھوٹے فریگیٹ, بڑے فریگیٹ, میں سادہ طریقے سے بتا رہا ہوں. آبدوز, ڈسٹرائر, تباہ کن جہاز جس کو کہتے ہیں. یہ بڑی اہمیت تھی. اگر نیوی ہوتی اس وقت تو یہ حالات جتنی ہم افورڈ کر سکتے تھے اتنی بھی نہیں تھی, تو یہ نہ ہوتا. اب دیکھیے اب ان سب چیزوں کی وجہ سے اب ہم نے ترکی سے بھی معاہدے کیے ہیں. جی دفاعی چینی کانشس ہیں, انہوں نے بھی ہمیں یہ راستہ دکھایا. ان کے ساتھ 053 پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے ان نمبر کے ساتھ 054A ہے. وہ اپنا انہوں نے 6 تو فریگیٹ وہ ان کے ساتھ جو 4 وہ دے چکے ہیں. اب ہم نے اس سے جو اگلی اس کی جنریشن ہے نیکسٹ اس کے بھی 2 فریگیٹس کا ان کے ساتھ مانو. ترکی کے ساتھ 5 وہ اس کا کیا ہے. جادوگر کا خاص نام ہوتا ہے فریگیٹ, یہ آپ ان کو کہہ لیں. جی ترکوں کی بڑی شاندار تاریخ ہے نیوی کی. یہ ترکوں میں تو ایک زمانہ وہ تھا, عربوں نے اور ترکوں نے دونوں نے سمندروں پہ اس طرح حکومت کی ہے کہ یورپ سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا ان کی اجازت کے بغیر, اور عرب پہلے پہنچے تھے. اب یہ پراپیگنڈے کا زمانہ ہے نا, مغرب جس تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے اسی کی بات سنی جاتی ہے. مسلمان امریکہ پہلے پہنچے تھے اور بحری جہازوں پہ مسلمانوں نے بہت تجارت کی تھی. مغلوں کی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے, پسپائی کی وجہ وہ نیوی بنائی ہی نہیں, بڑی نہیں, چھوٹی بھی نہیں بنائی, اور ماڈرن ایکوپمنٹ کی طرف گئے نہیں. بابر تھا, بابر نے توپ بنائی تھی. اس کے بعد ٹیپو پہلا آدمی ہے جس نے کچھ جدید چیزیں, مثلا راکٹ, آپ جدید ہتھیاروں کی طرف جس نے جو مطلب فرانسیسیوں سے انٹریکشن تھا. جنرل بھی بڑا تھا, اس کا باپ بھی بڑا جنرل تھا. حیدر علی بھی بہت بڑا جنرل. حیدر علی پنجاب سے گیا تھا, ایک سپاہی تھا, ان پڑھ, انگوٹھا لگایا تھا معاہدے پہ اس نے, وہ جنرل کا نام ہے بھول گیا. اس نے اس کی طرف دیکھا, یہ جنرل ہے, ایک مطلب حکمران ہے, انگوٹھا لگایا. اس نے کہا میرا انگوٹھا نہ دیکھو, میرا ماتھا دیکھو. میرا ماتھا دیکھو کتنا روشن ہے. تو یہ نیوی جو ہے یہ اب وہ کس سے ختم ہو گیا. اچھا پھر بالا کوٹ والے حملے کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے. یہ جو میٹنگز ہوئیں اس میں یہ بات ڈسکشن ہوتی رہی کہ نیوی کو پاورفل ہونا چاہیے. دیکھو حملے کا اگر خطرہ ہے خدا نہ خواستہ تو پاکستان میں حملے کا خطرہ بہت کم ہے, لیکن آپ اس بنیاد پر لمبی تان کے نہیں سو سکتے. اصول یہ ہے دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھا جائے. جیسے ہی آپ ریلیکس ہوں گے, ریلیکس ہوئے مغل, یہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کی فتوحات کے بعد کئی درجن یورپی ملکوں میں اس کی پریزنس تھی. بعد میں اس نے قبضہ ہی کر لیا, اور بعد میں مطلب یہ کہ وہ اس کے وجود کا احساس تھا. اس کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اب ہمیں کبھی زوال نہیں آئے. یہ جو اوور کانفیڈنٹ ہے مولانا فضل الرحمان, یہ وہ, اور یہ سعد رفیق صاحب تو خیر فرسٹریشن کا شکار ہے. اور یہ اس کا زوال تو شروع ہو گیا پرویز خٹک. اس کے بعد عمران خان اس پہ اعتماد کرے گا. اچھا وہ میسج بھی دے رہے اسٹیبلشمنٹ کو, یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, یعنی میرا تجزیہ ہے, کچھ اطلاعات ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. نئی پولیٹیکل پارٹی ضرور بنے گی جب شکست و ریخت ہوگی. نئی 14 آدمی لاہور کے ایک مشہور شخصیت کے پاس گئے MNA, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیں, ہم گروپ بنا لیں, اور ان کا تعلق مختلف پارٹیوں سے تھا. اس نے انہیں کہا کہ بھائی میں تو نہیں اس طرح کے کھیل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں, میری عمر زیادہ ہو گئی. حالانکہ صحت مند آدمی ہیں وہ. تو پھر وہ ان سے بھی 10 برس بڑے آدمی کے پاس گئے. اچھا بے چینی تو ہے, اور یہ متشکل ہوگی کہ نئی سیاسی جماعت کی شکل میں مختلف جگہ, یعنی اس کی امکانات پیدا ہو گئے. نواز شریف صاحب جو کر چکے ہیں اس کی قیمت انہیں چکانی ہے. ذرا دیکھو پرویز خٹک نے ایک بات ٹھیک کہی, اگرچہ میرا خیال ہے کہ وہ کہی تو دھمکی کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری اور نواز شریف گرفتار ہوں گے. نواز شریف تو خیر وہاں ہیں, وہ کیا گرفتار ہوں گے. اور زرداری صاحب جو ہیں ان کی تو
वैसे वो लाहौर वाले क्या कहते हैं, पतंग को क्या ढील दी हुई है, गुड्डी को ढील दे देते हैं, जो अच्छा खुला छोड़ देते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो बात ही मान ली। मैं इसके साथ ही ब्रेक पे जा रही हूँ हारून साहब, जरूर जाए। छोड़िए, मैं ऐसे कोई सवाल करूंगी ब्रेक फिर पे आप तो आपने कहेंगे ऐसे धमकी दी जैसे उठ के जा रही मैं हैं। कोई और सवाल कर लूंगी तो फिर आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं अभी फिल वक्त देंगे। एक छोटी सी ब्रेक नहीं, ले दे लेते दी, हैं, नहीं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के मसाइल के ऊपर भी बात होगी और भारतीय किसान के एहतजाज के ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के मसाइल पर हारून साहब बात कर लेते हैं। कराची का मसला ऐसा है कि सिंध हुकूमत भी बैठती है, विफाक भी बैठता है, बात तू तकरार पे ख़त्म हो जाती है, तलखी पे ख़त्म होती है, पेशरफ्त कुछ नहीं होती। बात यह है इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है, इन्हें उन पे एतमाद नहीं है और उसका जवाब भी है कि वो पैसे तो वो खा जाते हैं, जरदारी साहब और उनका टोला, सारे भाई भी बहन भी। साहबजादे जो हैं उनका नाम तो नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर है साहबजादे को भी कोई एतराज़ नहीं है। मुराद अली शाह को कसर नहीं छोड़ते, वज़ीर आज़म इसलिए, वज़ीर आला इसीलिए बनाया गया है ना। और मतलब जैसे कल कहा था 70 हज़ार 14 अरब रुपए की गंदम गायब, 7 अरब की नहीं 14 अरब रुपए की गंदम गायब होगी। फिर उन्होंने वो पैसे वापस भी किए, फिर उन अफसरों को ड्यूटी पे भी लगा दिए गए, उनकी तरक्कियाँ भी हो रही हैं। यानी ये अजीब मुल्क है। अच्छा, अब देखिए, आज इसलिए कराची का मसला हाईलाइट हुआ है कि हाफिज नईमुर रहमान ने, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उनकी क़यादत में मुजाहरा हुआ सरजानी टाउन 4 में, और उसकी सड़कों की हालत नहायत ही खस्ता है। एक तो टूटी फूटी सड़क, तो कराची सारे की हालत ख़राब है। सड़क की एक उम्र होती है, उसके बाद उसे दोबारा बनाना पड़ता है या कम से कम मरम्मत करनी पड़ती है। फिर वो तो या तो आप सीमेंट से सड़कें बनाएं जो दुनिया में कहीं नहीं बनती, मगर कहीं ज़रूरत हो तो बन भी सकती हैं। चूने से बाद सड़कें ऐसी बन सकती हैं कि जो न टूटें तवील अरसे तक, लेकिन एक उम्र तो होती है, हर चीज़ की एक उम्र होती है। मसला ये है कि कराची से कद है पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब के ज़माने से। कराची में कभी इन्वेस्टमेंट, वो एक दौर है नेमतुल्ला खां का और एक है मुस्तफ़ा कमाल का। वो नेमतुल्ला खां के बाद संभाला था तो एमकेएम को फिक्र थी कि नेमतुल्ला खां हैड बिकम सो पॉपुलर कि कोई आदि नहीं, तो कोई शख्स उसके इस 8 साल के अलावा कराची जो है वो नदर अयूब खां को भी पसंद नहीं था, इसलिए कि हमेशा कराची अपोजिशन में रहा। इन्हें वोट नहीं देता, इन्हें ना भुट्टो साहब को नापसंद था, वडेरों को नापसंद था। आप ज़रा फैक्ट्स देखें बुनियादी, 90% आमदन कराची से होती है सूबा सिंध की, और खर्च कितना होता है उस पर? सिर्फ 32 अरब रुपये रखे गए ने। आज से 20 साल पहले, यही शिकवा ये 15 साल पहले 39 बिलियन बजट था नेमतुल्ला खां का आखिरी। मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल का भी इतना ही होगा। शिकवा भी यही है, हमें कुछ देते नहीं है। नहीं, शिकवा क्या मतलब है, ये हकीकत है। अच्छा, उसमें एक और अजीब बात है, कूड़े का मसला सबको पता है। K4 10 साल से मुलतवी होता है, अब उस पर काम शुरू हुआ। ग्रीन लाइन जल्दी शुरू होने वाली है, अगस्त में मेरा ख्याल शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा 1000 बसें फराम करें, बिल्कुल उनका मुतालबा दुरुस्त है। बाकी मसाइल पे तो बात होती रहती है। ये मैं आज आपसे अर्ज करता हूँ, ये बड़ा दिलचस्प कुछ मालूमात मिली हैं। कराची की आबादी क्यों कम दिखाई गई? मर्दमशुमारी उसमें सिर्फ सिंध हुकूमत उस साजिश में शरीक नहीं है, और उसमें पंजाब की अफसरशाही भी शामिल है। सिंध हुकूमत में पंजाब की अफसरशाही का क्या? जी, वो बैठ के सुबह इकट्ठे काम करते हैं ना। जब पंजाब की आबादी थी 57%, ठीक, पंजाब के शहर बढ़ गए। शहरों में आबादी के बढ़ने का तनासुब हमेशा कम होता है, ख़ानदान निस्बतन छोटे होते हैं देहात के मुकाबले में। पंजाब की आबादी माहिरीन का अंदाज़ा कि 48% रह गई है। अब वो जब ये 56% की बजाय 48% होगी या क्या कितनी है, वो जो जब वो होगा, देई सिंध का जो वहाँ हुक्मरान है उनका इंटरेस्ट ये है कराची की आबादी कम दिखाने का। 2 इंटरेस्ट है। एक ये कि वो कहते हैं कि हमारी सीटें कौमी असम्बली की 20 से 40 हो जाएंगी और सूबाई असम्बली की 42 से 84 हो जाएंगी, ये उनका दावा है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए उनका दावा नादुरुस्त भी है, तो ये तो बात दुरुस्त है कि 1.5 गुना तो हो जाएंगी।
1.5 करोड़ आबादी दिखाई गई है, 2.5 करोड़ से कम नहीं है, 1.5 गुना से 40% बढ़ जाएगी कम से कम, ठीक है, 50-60% बढ़ जाएगी। और दूसरा ये है कि तरक्याती फंड्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात क्यों नहीं देते? ये सब सियासतदानों का, इनको जमहूरियत अपने लिए चाहिए, अवाम के लिए नहीं। कराची के लोगों का गुनाह क्या है? देखिए, खुदा का शुक्र है लिसानी तकसीम खत्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अमन है भाई कराची। अच्छा, फिर मर्दमशुमारी में उसूल है, बैनुल अक़वामी उसूल है, जो आदमी जहां रहता है वहां गिना जाएगा। अब लोगों के जो पुराने शनाख्ती कार्ड हैं, पंजाबी हैं 30 लाख तकरीबन, कमोबेश हो सकता है, बलोचिस्तान से ज्यादा बलोच जो हैं वो वहां रहते हैं। पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है दुनिया में। अब उनके पुराने शनाख्त, वो कहते हैं जी वहां का लिखो, इनका पता क्यों, जो जहां पे रहते हैं। अच्छा, ये एक सिर्फ अब नहीं हुआ, ये इससे पहले भी ये हुआ है। इससे पहले ये हुआ है कि जरदारी साहब ने एक मर्दमशुमारी कराई, उसमें पंजाब की आबादी भी 5-10% कम कर दी, वो वहीं रोक दिया अफसरों ने उसको, अपना जो भी जिस तरीके से भी किया। अब कराची की आबादी उन्होंने कहा कि जी दुगनी हुई है 80 लाख से 18 साल के बाद। सालों में बढ़नी भी तो है। नहीं, बढ़नी नहीं है, 5% तो माइग्रेशन होती है हर साल 5% लगाएं। एक साल में अगर 80 लाख थे, अगले साल 85 का 5% बढ़ेगी, ठीक है, ठीक। उससे अगले साल 91 का 5% बढ़ेगी, अगले साल इसी तरह वो हिसाब लगाएं, तो सिर्फ माइग्रेशन से ही तो उसको दुगना होना चाहिए। और जो वहाँ लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं और आबादी का तनासुब सारे खानदान फरोग पाता है, एक ये मसला है। देखिए, ये जो सुबह में मैंने 3 साल इस पर तनाश शोर मचाया एक ज़माने में कि बलूचिस्तान को आप आबादी के तनासब से क्यों पैसे देते हैं? यहाँ तो एक सड़क बनती है 1 लाख आबादी के लिए 10 किलोमीटर, तो वहाँ 1 लाख आबादी के लिए 150 किलोमीटर बनानी पड़ेगी। थिन है पॉपुलेशन, 43% रकबा है। हाँ। आबादी और रकबा दोनों इसमें होने चाहिए। बल्कि मैंने कोयटा में एक दफ़ा इस पर शदीद एहतजाज किया था जब वो तनकीद कर रहे थे अपने फंड्स के हवाले से, जब बात की थी। मैंने कहा था कि भाई आप बलोच सरदार ज़रा ये तो बताएं कि उनमें से किसने ये बजट में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए कोशिश किया। आप अपने लिए ज़ाती तौर पर कोशिश करते हैं, मुझे याद है, ठीक है, मुझे याद है बिल्कुल। इसमें पंजाब की अफसरशाही भी शामिल है और ज़ाहिर है पीछे सियासतदान भी हैं, वो भी। कराची के साथ ज्यादती हो रही है, उस पर आवाज़ पंजाब से उठनी चाहिए। कहीं भी ज्यादती हो आवाज़ उठनी, हर जगह से उठनी। नाइंसाफ़ी है भाई, आप ट्रांसपेरेंट करें। कब तक आप मतलब ये है कि हक़ाइक़ को छुपाते रहेंगे? एक दिन बात माननी पड़ती है, इससे बददिली पैदा होती है, इससे मायूसी पैदा होती है। दिस वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स के कराची में रंज बहुत ज़्यादा था, और वो फिर एक बुखार पैदा होता है, फिर एक वो मनफी ज़हनियत बाज़ों का जन्म लेती है, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया, मनफी असरात भी फिर उसके सामने आते हैं। फिर भाई वो बसें वो मांग रहे हैं 1000, बिल्कुल ठीक है, जितनी, चलो 1000 नहीं दे, जितनी दे सकते हैं। अच्छा, मरकजी हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ कर रही है। महमूदाबाद नाला है, गुज्जर नाला एक और है, वो उन्होंने दिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को, जी बिल्कुल, उन्होंने कर दिया, कहाँ मुरम्मत भी कर दी और सफाई भी कर दी। सूबाई हुकूमत तो कोई काम करके देती नहीं है। ग्रीन लाइन का भी ये कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वो लोकल ट्रेन का भी हो रहा है, अगरचे वो खसारे में जा रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, उसका जायज़ा लेना चाहिए। मॉनिटरिंग भी अदालत उज़्मा कर सकती है, उनके पास इख्तियारात है। भाई ट्रांसपोर्ट का हाल इतना बुरा है कि जिसकी कोई हद नहीं। थार में एक गोली होती है, मैं नाम लेता हूँ उसका, पचनौल, हमदर्द वाले बनाते हैं। अच्छा, और कोई भी हकीम बना सकता है। भूख बढ़ जाती है जिससे, ठीक है, यानी जिन लोगों को भूख न लगती, नस्ल दर नस्ल उन्होंने फाके किए हैं, उनकी भूख मर गई है। ये सीरियस स्टडी है कि इनको दवा चाहिए कि भूख बढ़ जाए, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए थर में पानी के। पानी अगर हो, वैसे थर में बारिशों का तनासुब बढ़ रहा है, और ये इसकी पेशीनगोई की गई है कि अगले चंद बरस के बाद वो पोठोहार की तरह ग्रीन होने लगेगा। ज़मीन की कीमतें 6 गुना 600% तक बढ़ी हैं बाज़ जगह पे थर में।
لیکن تھر سے یہ بے نیاز ہے نا، اس لیے کہ آبادی تھن ہے۔ وقت بھی ختم ہو گیا ہارون صاحب، بھارتی کسان کا معاملہ جو ہے وہ تشنا رہ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔